شرعی عذر کے اندر علماء نے ایک اور چیز بیان کی ہے، اللہ یکون عاجزاً، کہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز بھی نہ ہو۔ یہی جو ہم نے قادر کا وصف بیان کیا تھا اسی کے مقابلے میں عاجز کا وصف علماء نے بیان کیا ہے۔ عاجز دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی جو عجز ہوتا ہے وہ چیز جو انسان کو روزہ رکھنے سے عاجز کر دے، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عارضی اور ایک ہوتا ہے ابدی۔ اگر تو عجز عارضی ہے، عارضی کا مطلب بیمار ہو گیا انسان، بخار چڑھ گیا جی، اب بخار میں ظاہری بات ہے اس نے کھانا پینا، اپنی وہ خوراک کا خیال رکھنا، دوائی لینی ہے، یا کوئی بھی ایسی بیماری جس میں دوائی کھانا ضروری ہے، اب یہ عجز عارضی ہے، عارضی بیماری ہے نا، دوائی کھائے گا ختم ہو جائے گی، بعد میں روزہ رکھ لے گا۔ تو اگر عجز عارضی ہوگا تو اسلام کہتا ہے کہ ابھی وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عجز ہے جو ابدی ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ بڑھاپا۔ انسان اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کا روزہ رکھو گے تم تو فوت ہو جاؤ گے۔ ہوتے ہیں بزرگ، کئی بزرگ ایسے ہیں وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ کیا کریں؟ ایک مسکین کو ہر روز روزے کے بدلے میں کیا کریں گے؟ کھانا کھلائیں گے۔ تو یہاں جو عجز ابدی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنا انسان بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے کہ اب وہ بیمار تو ہے نہیں کہ جو ٹھیک ہو جائے، اب تو اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو اسلام کہتا ہے یہ جو عجز ابدی ہے، اس صورت میں اب یہ ہوگا کہ وہ روزے تو نہیں رکھے گا، البتہ ہر روزے کے بدلے میں، ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو، غریب کو جو ہے روزانہ صبح و شام وہ کھانا، جسے ہم کہتے ہیں سحری افطاری کرا دے گا، تو اس کے روزے کی پھر یہ کفارہ یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان اتنا غریب، اتنا ضعیف ہو گیا ہے، روزہ تو نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی اتنی ہے کہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر بڑی سادی سی بات ہے، اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیا کرتا۔ تو وہ پھر اللہ کی ذات بڑی رحم کرنے والی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلا سکے، تو چونکہ انسان معذور ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جب عذر آ جائے تو پھر یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ انسان کو معاف ہو جایا کرتی ہیں۔